اس ویڈیو میں میں آپ کو لائف ان دا یو کے کی جو بک ہے اس کا چیپٹر 1 اس میں کور کروں گا، اور یہ ویڈیو بیسیکلی ٹرائل بیسس کے اوپر ہے، کیونکہ مجھے کچھ ویورز نے بولا کہ میں لائف ان دا یو کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے بارے میں ویڈیوز بناؤں اور ایکسپلین کروں کہ ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے. تو وہ میں نے 2-3 ٹیسٹ بنا دیے ہیں. ابھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے، ڈفرینٹ کوشچنس کو کیسے اپروچ کرنا ہوتا ہے اور جو ہے وہ کیسے چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے جبکہ کوئی چیز ذہن سے نکل جائے، یعنی کوئی کوشچن کا آنسر نکل جائے تو کیسے کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ 2-3 ٹیسٹ بنا دیے ہیں، اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو میں نے ایک سوچا کہ لائف ان دا یو کے کی جو بک ہے، جو ایکچول سورس ہے سارے ٹیسٹس کا، چاہے وہ انٹرنیٹ پہ ہیں چاہے وہ موبائل ایپس میں ہیں جہاں پہ بھی ہیں، لیکن ان کا جو سورس ہے وہ صرف اور صرف یہ بک ہے. ٹھیک ہے، یہ لائف ان دا یو کے ہینڈ بک اے گائیڈ فار نیو ریزیڈنٹس 3rd ایڈیشن، یہ ہوم آفس کی اپروو بک ہے. ہو سکتا ہے اگلی سلائڈ پہ آپ کو اس پہ پکچر بھی مل جائے، لیکن پہلے جو میں نے یو کے لائف ان دا یو کے کی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ میں سے بعض لوگوں کے پاس وہ بک ہوگی بھی. تو بیسیکلی یہ یاد رکھیے کہ سارا کا سارا جو ٹیسٹ آن لائن ہیں، انٹرنیٹ ہیں، پریکٹس ٹیسٹ ہیں، جو بھی کوشچن آتے ہیں، ایون آپ کو جو ایکچول ٹیسٹ میں آئیں گے وہ اسی بک میں سے آپ کو آئیں گے، اور یہی بک بیسیکلی سورس ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کل کائنات ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو پہلا چیپٹر جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور میں نے اس کو آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایکسپلین کرتا ہوں، اور پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کون سا میتھڈ اچھا لگا. میں ایک اپنے چینل پہ سروے بھی چھوڑ دوں گا، آپ سے میں پوچھوں گا کہ کیا آپ کو ٹیسٹ کی ویڈیوز زیادہ ہیلپ فل لگیں یا ان سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوا کہ بک کے جو چیپٹر ہیں یا بک کا پیج بائی پیج پڑھنا وہ آپ کو اچھا لگا. تو وہ میں اس کی بیس پہ پھر ڈیسائیڈ کر لوں گا کہ اگر کچھ لوگوں نے کہا کہ زیادہ لوگوں نے کہا کہ ٹیسٹ کی ویڈیوز بنائیں تو میں ٹیسٹ کی ویڈیوز بناؤں گا، اور اگر زیادہ لوگوں نے کہا کہ نہیں بک سے ایکسپلین کریں تو پھر ہم اسی حساب سے کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو چیپٹر 1 جو ہے لائف ان دا یو کے اندر بک کے اندر 5 چیپٹرز ہیں، اور ان 5 چیپٹرز میں سے سوال آتے ہیں آپ کو. ایک چیز بہت کم لوگوں کو پتہ بھی ہے، بتاتے بھی ہیں، جو 5 چیپٹرز ہیں وہ یو کے کی اس میں مطلب بہت ساری چیزیں کور کی گئی ہیں. جیسے کہ یہ فرسٹ چیپٹر آپ کے سامنے ہے، دا ویلیوز اینڈ پرنسپلز آف دی یو کے. اسی طرح ہسٹری ہے، پھر ڈے ٹو ڈے لائف میں ہے، لا کے بارے میں ہے، سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو آپ جس کنٹری میں ہوں گے، یعنی انگلینڈ میں ہیں، ویلز میں ہیں، اسکاٹ لینڈ میں یا نارتھن آئرلینڈ میں ہے، تو اسی کنٹری سے ریلیٹڈ زیادہ کوشچنز آئیں گے. لیکن ظاہر ہے سارا کچھ آتا ہوگا تو تبھی وہ چیز کی جا سکتی ہے. وہ ایک کمپلیٹ ڈسکشن ہے. ابھی ہم فوکس یہ کرتے ہیں کہ بک کے اندر جو بک میں نے آپ کو پہلی سلائڈ پہ نام بتایا جس کا، وہ بک آپ کو لینی پڑے گی، یا پھر آپ لائبریری سے، لوکل لائبریریز جو ہوتی ہیں نا، کاؤنسل لائبریریز، ان سے آپ وہ لون بھی لے سکتے ہیں. تو جس طرح بھی آپ بک لینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. پہلا چیپٹر اس میں ہے دا ویلیوز اینڈ پرنسپلز آف دی یو کے. ویلیوز کا مطلب ہوتا ہے جو اقدار ہوتی ہیں، جو روایات ہوتی ہیں، قدریں ہوتی ہیں. پرنسپلز اصول کو کہتے ہیں. تو یو کے کی جو لائف ہے اس کے کیا اصول ہیں، کیا پرنسپلز ہیں، کیا طور طریقے ہیں جو کہ آپ کو جاننے بھی ہیں، اور پھر آگے چل کے جب آپ انڈیفینٹ پہ آ جائیں گے یا برٹش پاسپورٹ لے لیں گے تو پھر اس میں آپ کو وہ فالو بھی کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ جسٹ آپ ایگزام پاس کریں، وہ آپ کو فالو بھی کرنے ہیں. تو میں نے یوں کیا ہے کہ یہ دیکھ لیں، میں نے پیج 1 کا یہ بنا دیا ہے، تصویر بنا دی ہے. میرے کو آئی ڈونٹ نو یہ آپ کو کلیئر نظر آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اور میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ جو پریزنٹیشن بنانے میں. میرا بیسیکلی کام ٹیچنگ ہے جس میں میں ایکسپرٹ ہوں، لیکن یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آئی ڈونٹ نو مچ. میں پھر بھی ٹرائی کرتا ہوں کہ یہ کسی طرح آپ کو صحیح سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے، اوکے. تو میں اس کو پڑھ کے آپ کو سناؤں گا اور پھر ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا. یہ دیکھ لیں کہ یہ پیج نمبر 1 ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ برٹن از اے فینٹاسٹک پلیس ٹو لیو.
برطانیہ ایک زبردست جگہ ہے رہنے کو. A modern thriving society with a long and illustrious history. اور اس کے اندر ایک ماڈرن سوسائٹی ہے, تھرائیونگ کہتے ہیں, جو پھلتی پھولتی بڑھتی ہوئی, اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے, لمبی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ کوشچنز کیسے آتے ہیں. آپ کو سوال آئے گا ایگزام میں کہ برطانیہ ایک زبردست سوسائٹی ہے یا نہیں ہے, یہی والا, یہ فرسٹ سینٹنس آپ کو کوشچن کا آئے گا. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ لفظ تھرائیونگ لکھا ہوا ہے تو وہ کریکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں ماڈرن, تھرائیونگ اینڈ لانگ اینڈ السٹریس, یہ تینوں چیزیں اکٹھی لکھی ہوئی آئیں گے. کبھی کبھی یہ بھی آ سکتا ہے کہ دو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی آئیں کہ برٹن از اے فینٹاسٹک پلیس ٹو لیو یا برٹن از ناٹ اے فینٹاسٹک پلیس ٹو لیو, تو یہ دونوں آپشنز ہوں گے. آپ نے اس آپشن کو چوز کرنا ہے جس میں تھرائیونگ سوسائٹی ہو. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز تو یاد رکھنا آسان ہے. Our people have been at the heart of the world's political, scientific, industrial and cultural development. ہمارے لوگ کلچرل ڈیولپمنٹ میں, سائنس میں, انڈسٹری میں بہت آگے ہیں, یعنی انہوں نے سیاسی طور پر, سائنٹیفک طور پر, انڈسٹریل اور کلچرل ڈیولپمنٹ میں بڑا حصہ لیا ہے. ایٹ دا ہارٹ آف مینس انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اوکے, اب آپ کو اس پہ بھی دو کوشچن آ سکتے ہیں کہ دو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی آئیں, تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جس اسٹیٹمنٹ کے اندر سائنٹیفک لکھا ہوا آئے گا وہ کریکٹ ہوگی. یہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو سکتی ہے لیکن پولیٹیکل, سائنٹیفک, انڈسٹریل, کلچرل ڈیولپمنٹ, یہ چار ورڈز نہیں چینج ہوں گے. تو آپ نے ایک چیز یاد رکھ لینی ہے سائنٹیفک, تاکہ آپ کو یہ یاد رہے, اور اس کو چوز کر لیں گے. ٹھیک ہے, وی آر پراؤڈ آف آر ریکارڈ آف ویلکمنگ نیو مائیگرنٹس, اور ہم بڑے پراؤڈ ہیں کہ ہم نیو مائیگرنٹس کو ویلکم کرتے ہیں, اس ملک میں آنے دیتے ہیں, who will add to the diversity and dynamism of our national life, جو کہ ہماری سوسائٹی کی ڈائیورسٹی کو انکریز کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک کوشچن ٹرو فالس میں آتا ہے کہ وی آر پراؤڈ آف آور ریکارڈ آف ویلکمنگ نیو مائیگرنٹس, کہ کیا ہم پراؤڈ ہیں یا نہیں ہیں. ٹرو فالس تو یس ہیں, پازیٹیو چیز ہے, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اب آپ دیکھ لیجئے یہ پیراگراف, اس میں سے کوئی کوشچن نہیں آئے گا. یہ پیراگراف, اس میں سے کوئی کوشچن نہیں آئے گا. یہ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں بالکل آسانی سے. مجھے اب یہ پڑھاتے ہوئے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, ٹیسٹ بھی کراتے ہوئے پریپریشن, کہ اب میں بتا سکتا ہوں کہ کہاں سے کوشچن آئے گا اور کہاں سے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ جو چیز آپ اب پڑھیں گے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس فرسٹ چیپٹر کے صرف 3 پیجز ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں, اور ان 3 پیجز اور اسپیشلی ان سے 2 سوال لازمی آتے ہیں. ٹھیک ہے, the principles, the values and principles of the UK. British society is founded on fundamental values and principles which all those living in the UK should respect and support. برطانیہ کی سوسائٹی ایسے بنیادی اصولوں کے اوپر قائم ہے جو اس سوسائٹی میں رہنے والے ہر لوگوں کو ماننے ہیں. ٹھیک ہے, those values are reflected in the responsibilities, rights and privileges. اس کو چھوڑ دیں. There is no place in British society for extremism or intolerance. یہ 100% میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سوال اس پہ لازمی آتا ہے. کوشچن آئے گا کہ کیا برطانیہ کی سوسائٹی میں ایکسٹریمزم اور انٹالرنس کی جگہ ہے. ایکسٹریمزم انتہا پسندی کو کہتے ہیں, انٹالرنس کہتے ہیں برداشت نہ کرنا, کسی کو برداشت نہ کرنا, کہ یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ سکھ ہے, یہ جو ہے, یہ یہودی, یہ ہمارے ساتھ نہیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو کوشچن آپ کو آئے گا کہ برطانیہ میں ایکسٹریمزم اور انٹالرنس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, یا پھر ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی آئے گی جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ گنجائش ہے, اور ایک میں آئے گی کہ گنجائش نہیں ہے. تو آپ نے جس میں نہیں ہے یعنی کہ نو پلیس, تو وہی ٹھیک ہوگا. اس کے بعد فنڈامنٹل پرنسپلز آف برٹش لائف انکلوڈ, دیکھیں یہ 5 چیزیں آپ کی فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں, اس پہ کم از کم 2 سوال لازمی آتے ہیں. یہ 5 چیزیں فنڈامنٹل پرنسپلز, بنیادی اصول, برطانیہ کی سوسائٹی کے یہ 5 بنیادی اصول ہیں. آپ کے فریج پہ لکھے ہوئے ہوں, آپ کی ٹوائلٹ میں لکھے ہوئے ہوں, آپ کے بیڈ روم میں لکھے ہوئے ہوں, ہر جگہ لکھ کے لگا دیں, آتے جاتے ہر جگہ آپ کی نظر پڑے گی. تو یہ 5 آپ کو یاد ہونے چاہیے چاہے کچھ ہو یا نہ ہو. نمبر 1 از ڈیموکریسی, جمہوریت کو کہتے ہیں, یعنی جس میں ووٹ ڈال کے پھر بنایا جاتا ہے
کنٹری کا پرائم منسٹر. دا رول آف لا، قانون کی حکمرانی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا ہے انڈیویجول لبرٹی. انڈیویجول کہتے ہیں ہر ایک آدمی، ہر ایک شخص، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. لبرٹی آزادی، ہر شخص آزاد ہے، ہر ایک کی آزادی ہے. اس کنٹری میں ہر ایک آزاد ہے. اس کنٹری میں جو آدمی جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، آزاد ہے. ٹھیک ہے. ٹالرنس آف دوز ود ڈفرنٹ فیتھس اینڈ بلیفس، دوسرے مذہب، ریلیجن، دھرم، ایمان پہ چلنے والے لوگوں کو برداشت کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، برداشت کرنا ہے. میں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کے، ہر ریلیجن کے لوگ ملیں گے. ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہ کسی ریلیجن پہ نہیں ہیں، لیکن ہر ایک کو برداشت کرنا ہے. نیکسٹ، پارٹیسپیشن ان کمیونٹی لائف، اور کمیونٹی کی لائف میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یہ 5 بنیادی اصول ہیں. ٹھیک ہے. ان کو آپ نے ہر صورت یاد رکھنا ہے، اور اس پہ آپ کو 2 سوال آئیں گے. جو بھی سوال ہیں 18 صحیح کرنے ہیں. 2 اگر ان میں سے آ گئے اور یہ 5 چیزیں یاد ہوئیں تو آپ کو دیکھیں نا آسان ہو گیا کام. ایز پارٹ آف دا سٹیزن شپ سیریمنی، نیو سٹیزنز پلیج ٹو اپ ہولڈ دیز ویلیوز. جب سٹیزن شپ سیریمنی ہوتی ہے تو آپ کو پلیج، وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ میں ان ویلیوز کو رسپیکٹ کروں گا یا کروں گی، اور میں ان پہ کام عمل بھی کروں گی یا کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پہلا پیج ہو گیا. آگے چلیں گے. دوسرا پیج آ گیا. یہ وہ پلیج ہے، یہ وہ قسم کہہ لیں، یہ وہ وعدہ ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کو یاد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں سے کوشچن بھی نہیں آتا. لیکن جب سٹیزن شپ سیریمنی ہوگی، ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان کو بڑی پریشانی ہوگی کہ سر میں یہ کیسے یاد کروں گی، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں یاد کرنی ہے؟ تو بولا کہ جب میں سٹیزن شپ سیریمنی جاؤں گی تو وہ مجھ سے اگر یہ سن لیں. میں سٹیزن شپ سیریمنی جب آپ جائیں گے اٹ مینس کہ آپ نے سارے ٹیسٹ دے لیے ہیں. وہاں پہ آپ کو زبانی کوئی نہیں سنتا، وہ صرف آپ وہ سامنے پڑھتے ہیں، بس آپ نے دل میں اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ دل میں بے شک اپنے ہسبینڈ کو یاد کر رہے ہوں یا وائف کو یاد کر رہے ہوں، لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں یاد کرنی ہیں وہ میں نے آپ کو بتانی ہے. یہ Following the fundamental principles are responsibilities and freedoms which are shared by those living in the UK and which we expect all residents to respect. اچھا، جب آپ نے سٹیزن شپ بن گئے، آپ کے 5 بنیادی اصول آپ کو بتا دیے. جب سٹیزن شپ بن گئے تو آپ کی جو ہے آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوں گی، آپ کے کچھ رائٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 5 آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 5 اس کے جواب میں یو کے آپ کو رائٹ دیتا ہے. تو ٹوٹل 15 چیزیں ہوں گی. 5 بنیادی اصول، 5 بیسک رسپانسبلٹیز، اور اس کے بعد 5 رائٹس جو آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. آپ کے سٹیزن بن جانے کے بعد کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں؟ ریسپیکٹ اینڈ اوبے دا لا. آپ نے قانون کی رسپیکٹ کرنی ہے اور اس کو ماننا بھی ہے. یہ نہیں کہ کبھی موڈ ہو تو ٹھیک ہے مان لیں گے، موڈ نہ، نہیں، ہمیشہ ماننا ہے. ریسپیکٹ دا رائٹس آف ادر انکلوڈنگ دیئر رائٹ ٹو دیئر اون اوپینینس. دوسروں کے رائٹس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور ان کے اوپینین کا بھی خیال کرنا ہے. اس کی ایگزامپل میں یوں دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک چیز ہے، ایک فوڈ ہے، لیٹس سے رائس ہیں. لیٹس سے مجھے رائس اچھے لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے رائس نہیں اچھے لگتے. ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں کیوں نہیں رائس اچھے لگتے، میں تمہارے سر پہ ڈنڈا مارتا ہوں تاکہ تم بھی رائس پسند کرو. اچھے ایسے کی تیسے تمہیں کھانے پڑیں گے ایسے نہیں. مجھے اچھے لگتے ہیں میں کھا لوں، آپ کو نہیں اچھے لگتے دیٹس فائن. اوکے. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ کچھ اور اچھا ہے. فائن، بہت اچھی بات، وہ کھائیں. دیکھیں، میں اپنی اوپینین کسی پہ تھوپ نہیں سکتا، میں اپنی اوپینین کسی پہ لاگو یا چالو نہیں کر سکتا. میری چوائس ہے، کسی اور کی چوائس ہے. مجھے اگر اس کی چوائس نہیں اچھی لگتی فائن، لیکن مجھے رسپیکٹ کرنی. ٹریٹ ادرس ود فیئرنیس. دوسروں سے پیار محبت سے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. فیئرنیس کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا ہے، پولائٹ. ٹھیک ہے. لک آفٹر یور سیلف اینڈ یور فیملی. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ یاد رکھیں. اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھنا ہے.
लुक आफ्टर द एरिया इन विच यू लिव इन द इन्वायरमेंट, और जिस एरिया में आप रहते हैं और जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वो भी आपको उसका भी ख्याल रखना है। ये नहीं है कि अपना घर से गंद उठा के सारा दूसरों के गार्डन में फेंक दिया या बाहर सड़क पे फेंक दिया, ये आप नहीं ऐसा करते, मुझे पता है। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देनी है ताकि आपके जहन में बात चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आता है कि ये 5 तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, लिखा हुआ होगा कि इसमें 2 कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो आपने वो चूज़ करना है। तो ये 5 आती होंगी तो फिर आपको वो भी आ जाएगा। उसके बाद है इन रिटर्न द यूके ऑफर्स, जवाब में यूके आपको क्या ऑफर करता है? फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, आप आज़ाद हैं, जिस मज़हब पे जिस धर्म पे मर्ज़ी चलें ना चलें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई आपको रोक नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी है। अब बोलने की ये नहीं है रात को आप लेट से इसका मतलब ये नहीं होता कि रात को सारे लोग सोए हैं, आप ज़ोर ज़ोर से शोर कर दें और आप कहें मुझे तो आज़ादी है, मैं तो बोलना है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो ओपिनियंस हैं, जो आपकी राय है, वो आप दे सकते हैं जब आपसे कोई पूछे या जहाँ पे देनी पड़े। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने यूँ नहीं कहना वो कहना, ठीक है, तो आप जो चाहें बोल सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, आपके खिलाफ किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जाम्पल ये डिस्क्रिमिनेशन यूँ होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है या लगती है, मेरा फेवरेट है, ठीक है, बाकी 3 स्टूडेंट्स मुझे बुरे लगते हैं, ठीक है। अब ये जो अच्छा वाला स्टूडेंट जिसको मैं पसंद करता हूँ, ये मुझसे क्वेश्चन करे तो मैं 2-2 मिनट 4-4 मिनट 10-10 मिनट लगा के इसको एक्सप्लेन करूँ। दूसरे वही क्वेश्चन पूछें तो उन्हें कहूँ घर से क्यों नहीं पढ़ के आते, खुद क्यों नहीं चेक कर लेते, इंटरनेट है, मोबाइल, हर चीज़, तो ये मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ मैं सारों को इक्वली ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। बात समझ आ गई आपको? अब आप इसको इस सिचुएशन में देखें। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपसे कहे कि आप ब्राउन हैं, आप काले हैं, आप नीले हैं, आप पीले हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी तो दूसरों को मिल जाएगी, या आपको इंसाफ नहीं मिलेगा इनको मिलेगा। इस तरह नहीं होगा। आप नीले पीले काले जो मर्जी भी हैं, जो मर्जी भी कलर है, ठीक है, ये होता नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आपको ट्रीटमेंट इक्वल मिलेगी, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, पोलैंड से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं, अमेरिका से हैं, जहाँ से मर्जी हैं, आप सब बराबर हैं। अ राइट टू अ फेयर ट्रायल, और आपका ट्रायल का मतलब अदालत में मुकदमा, कोई भी होता है ना, अदालत में किसी किस्म का मुकदमा चल पड़े, केस लग जाए, तो आपको इस बेस पे नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा कि आप यहाँ के नहीं हैं या वहाँ के हैं, ठीक है। अदालत आपको एक इंसान के तौर पे जानती है, तो आपको इंसाफ मिलेगा, ये आपका राइट है। और राइट टू ज्वाइन द इलेक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट, और इलेक्शन में हिस्सा लेना, ये भी आपका राइट है। इलेक्शन लड़ भी सकते हैं आप। तो आपने देख लिया कि 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, 5 बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और 5 राइट्स हैं आपके, जो कि यूके आपको देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिकमिंग अ परमानेंट रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए आपको क्या चाहिए? टू अप्लाई टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन ऑफ द यूके, यू विल नीड टू स्पीक एंड रीड इंग्लिश, जिसका मतलब है B1, आगे चल के देखेंगे। हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन द यूके, जिसका मतलब है लाइफ इन द यूके का टेस्ट पास करना। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, एक B1, एक लाइफ इन द यूके, ठीक है। तो हम आगे चल के इसका देखते हैं। तो अभी आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, ये होम ऑफिस की अप्रूव्ड बुक है जिसके अंदर ये मौजूद है, ये लिखा हुआ है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कहे नहीं जी B1 नहीं करना, आपके तो बड़ा अरसा हो गया, 15 साल हो गए हैं, आपको लाइफ इन द यूके नहीं करना, आपके तो 10 साल हो गए हैं, ठीक है। चाहे आपके 25 साल हों, चाहे 45 साल हों, मेरा 45 ईयर्स के स्टूडेंट को भी करना पड़ा था, मुझे पता है, जो कि 45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। पहले उन्होंने नहीं लिया ब्रिटिश पासपोर्ट, इंडेफिनिट थी, लेकिन फिर उनको जब इंडेफिनिट लेना पड़ा तो उनको भी B1 करना पड़ा, उनको भी लाइफ इन द यूके करना पड़ा। हम इस चीज़ को नहीं पढ़ते, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ये पढ़ना है। अक्टूबर 2013 से द रिक्वायरमेंट विल चेंज, ये मतलब पहले की हुआ है, चेंज होगा। आजकल की बुक्स में भी यही लिखा होता है, ठीक है, ये बुक पुरानी नहीं है, ये बुक सारी बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है। जो रिक्वायरमेंट अक्टूबर 2013 में चेंज हुई वो ये थी,
पहले ये था कि अगर आप ई सोल कर लें, एंट्री लेवल 1, 2, 3 कोई भी कर लें, या लाइफ इन द यूके कर लें, तो दोनों के साथ आपको इंडेफिनेट या ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता था। लेकिन 2013 में उन्होंने B1 लाजमी कर दिया, ई सोल एंट्री लेवल 1, 2, 3 ख़त्म करके B1 लाजमी कर दिया, और साथ ही साथ लाइफ इन द यूके भी लाजमी कर दिया। तो अब हमें ये देख लीजिए, आपको पास द लाइफ इन द यूके टेस्ट एंड बड़ा करके लिखा हुआ है, produce acceptable evidence of speaking and listening skills in English at B1 of the Common European Framework, ये उसका पूरा नाम है आपको। This is equivalent to ESOL Entry Level 3। ये एंट्री लेवल 3 के बराबर है, लेकिन एंट्री लेवल 3 नहीं है, क्योंकि एंट्री लेवल 3 के टेस्ट खत्म हो गए हैं। तो अब B1 करना है। सो सिंपल, पास इन लाइफ इन द यूके और प्रोड्यूस B1, ये दोनों आपके पास होंगे, तभी आपको इंडेफिनेट भी मिलेगी और फिर ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिलेगी। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमने आके अब देख लें कि बुक के अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक के अंदर सारा कुछ नहीं पढ़ना। अब टेकिंग द लाइफ इन द यूके टेस्ट, यूके का लाइफ इन द यूके टेस्ट कैसे होता है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। देख लें, ये 24 क्वेश्चंस हैं, और ये तो हमने इसके ऊपर आपको वीडियो भी बना के दिखाई हुई है, आपके पास है इसमें सिर्फ। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद अगला चैप्टर है जो कि 2 सफ़ों का है, और फिर जो तीसरा चैप्टर है वो लंबा है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि कैसे पढ़ना होता है और कैसे उसमें से क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, शेयर करें, बताएं, इस तरह समझ आई कि टेस्ट ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं सर्वे भी छोड़ दूंगा और उस पर आप वोट करेंगे और फिर मैं उसकी बेस पर आगे चलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी हों ज़रूर पूछिएगा, मैं ट्राई करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ। ओके, सो टेक केयर, बाय।